لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو واقعہ میں سناؤں گا یہ بھائی وقاص احمد نے UK سے بھیجا ہے، جس میں وہ بلوچستان میں اپنے ایک دوست کے ساتھ پیش آئے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں الیاس بھائی کے ساتھ بلوچستان کی وادیوں میں ایسا کیا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میرا نام الیاس ہے اور میں 20 سالوں سے بلوچستان میں مویشیوں کے کاروبار سے منسلک ہوں اور میرا کوئٹہ میں وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا فارم ہے۔ کاروبار کے سلسلے میں کئی سنسان جگہوں پر بھی سفر کرتا رہا ہوں، اور جیسا کہ بلوچستان اپنے پراسرار واقعوں سے مشہور ہے تو میں نے بھی کئی کہانیاں سنی ہوئی تھیں، لیکن بالواسطہ کبھی کسی غیر مرئی مخلوق سے واسطہ نہیں ہوا تھا۔ غالباً 2017 کا اگست کا مہینہ تھا اور بقرعید بھی قریب ہی تھی۔ قربانی کے جانوروں کی فروخت کی غرض سے مجھے اپنے مویشی بلوچستان میں ہی مختلف منڈیوں میں پہنچانے تھے، جن میں کئی دور دراز کے دیہات بھی تھے۔ مجھے اندرون بلوچستان سے ایک آرڈر آیا تھا اور اس کو پہنچانے میں کئی گھنٹے لگ جانے تھے۔ میں نے ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے ڈیل کروائی اور اس کو ہم نے 30 بکرے دینے تھے۔ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ وہ میرے پاس نہ آئے بلکہ میں وائر ٹرک مویشی اس تک بذات خود جا کر ڈیلیور کر دوں گا۔ تو میں صبح ٹرک ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہم اس وقت بلوچستان کے جن علاقوں سے گزر رہے تھے وہ قدرتی حسن سے مالا مال تھے۔ کب 3 گھنٹے گزر گئے معلوم ہی نہ ہوا کہ اچانک ٹرک میں کچھ آواز ہونے لگی، اور چیک کرنے کے لیے ڈرائیور نے قریب ہی ایک ویران سی جگہ پر ٹرک کو روک لیا۔ جدھر ہم نے ٹرک روکا تھا ادھر ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور دور کچھ میدانی علاقے بھی نظر آ رہے تھے۔ ٹائم تقریباً ظہر کے قریب کا تھا اور گرمی سخت عروج پر تھی۔ جب تک ڈرائیور ٹرک چیک کر رہا تھا میں نے ٹرک کے پچھلے حصے میں مویشیوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر ساتھ ہی جو پہاڑی تھی اس پر چڑھنے لگ گیا۔ سخت گرمی کے باوجود وہ منظر اتنا بھلا لگ رہا تھا کہ میں اوپر کی طرف چڑھتا ہی چلا گیا۔ تھوڑی چڑھائی اور چڑھی تو اس وقت نہ جانے کیوں انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا، حالانکہ دن کا وقت تھا اور ہر طرف سناٹا ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی خواہش بھی ہو رہی تھی کہ پہاڑ پر چڑھتا چلا جاؤں۔ کافی اوپر پہنچ کر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، پھر خیال آیا کہ کافی اوپر تک آ گیا ہوں، نیچے جاتے ہوئے بھی کافی وقت لگے گا اور ڈرائیور میرا انتظار ہی نہ کر رہا ہو۔ بس ابھی یہ سوچتے ہی نیچے جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اپنا نام سن کر سلپ ہوتے ہوتے بچا۔ ایک تو وہاں میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، اور اگر وہاں کوئی مقامی کسی ایسی جگہ چھپا ہوتا جس کو میں دیکھ نہیں پا رہا تھا تب بھی وہ میرا نام لے کر کیسے آواز دے سکتا تھا۔ دوسری حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا ڈرائیور بھی مجھے آواز نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ جو آواز مجھے آئی تھی وہ کسی خاتون کی تھی۔ مجھے لگا میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی دوبارہ نیچے کی طرف اترنے لگا بہت واضح آواز آئی۔ پہاڑ کے اوپر سناٹے میں جدھر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا مجھے میرا نام لے کر کوئی خاتون آواز دے رہی تھی۔ میں رکتا کیا، میری تو ہمت ہی نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھ سکوں۔ میں تو الٹا نیچے کی طرف اور تیز اترنے لگا، لیکن اسی وقت میرے پیر وہیں جم گئے، شاید ڈر کی وجہ سے یا کسی نے میرے پیر پکڑ لیے تھے۔ اس کے بعد میرے کندھے اتنے بھاری ہونے لگے کہ جس سے میں زمین پر ہی بیٹھتا چلا گیا۔ میرے منہ میں جو کچھ قرآنی آیات آ رہی تھی میں ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں پڑھنے لگ گیا۔ تھوڑا سا میرا ڈر کم ہوا اور میرے کاندھوں پر سے بوجھ ہٹا تو میں ادھر ادھر گرتا پڑتا پہاڑ سے نیچے کی طرف بھاگنے لگا۔ ٹرک کے قریب پہنچتے پہنچتے غیر ارادی طور پر میری نظر پہاڑی پر گئی جدھر میں کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ وہاں ایک قداور عورت لوکل لوگوں کی طرح کا برقع اوڑھے کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ہی بس اس کو دیکھا اور اب میری حالت پہلے سے زیادہ غیر ہو گئی تھی۔ میں سیدھا ٹرک کے اندر بیٹھ گیا اور
ڈرائیور سے کہا کہ ادھر سے فوراً ٹرک نکال لو۔ اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ کوئی معاملہ ضرور ہوا ہے۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو پچھلے حصے میں مویشی شور کرنے لگے۔ مجھے اس وقت ڈر ہوا کہ جو بھی چیز میرے پیچھے لگی تھی وہ کہیں جانوروں کے پاس تو نہیں آ گئی ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کہیں بھی ٹرک رکواؤں اور جا کر چیک کروں۔ تھوڑی دیر میں جانوروں کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی، یا تو وہ چیز جو پیچھے لگی تھی وہاں سے چلی گئی تھی، یا یہ صرف میرا وہم تھا کہ وہ ٹرک کے پچھلے حصے میں موجود ہے۔ پھر میری حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو ڈرائیور نے مجھ سے اتنا گھبرانے کی وجہ پوچھی، اور میں نے اس کو سارا واقعہ بتایا جو کچھ دیر پہلے میرے ساتھ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں نے آپ کو پہاڑ پر چڑھتا دیکھا تھا تو میں اسی وقت آپ کو منع کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سوچ کر کچھ نہیں کہا کہ آپ مجھ پر یقین نہیں کرو گے۔ جس جگہ ہم رکے تھے یہ یہاں جنات کی وادی کے نام سے مشہور ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے صرف قصے ہی نہیں مشہور، یہاں ویرانے میں واقعی جنابات ہیں۔ آپ نے اچھا کیا کہ وقت پر وہاں سے نکل گئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں اور رکتے تو وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے۔ اس واقعے نے میرے اوپر ایسا اثر چھوڑا ہے کہ میں آج تک کسی لمبے سفر پر نہیں نکلتا، اور اب میرا معمول ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی ایمرجنسی بھی ہو تو کسی قریبی آبادی یا کسی ہوٹل پر رکا جائے، بجائے کسی سنسان جگہ پر رکنے کے۔ بالکل وقاص بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے تو بے انتہا واقعات سنے ہیں، بلکہ میں نے بلوچستان میں سفر بھی کیا ہے، اور میں اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں پر جو حالات الیاس بھائی کے ساتھ ہوئے ہوں گے تو ان کو کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ ہاں، بلوچستان میں ایسی کئی وادیاں ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ جنات رہتے ہیں، کیونکہ یہ اکثر وادیاں جو ہیں وہ بہت ویران ہیں، اور جیسا کہ ہمارے یہاں ایک روایت مشہور ہے کہ جنات کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ویرانوں میں چلے جائیں، تو عین ممکن ہے کہ بلوچستان کے ان ویران علاقوں میں جنوں کے قبیلے آباد ہوں۔ دوستوں، اگر آپ لوگ بھی بلوچستان کی ان پرانی وادیوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ایسا قصہ موجود ہے جو بلوچستان میں ان وادیوں سے ریلیٹڈ ہے، تو ضرور مجھ کو لکھیے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تو سیاسی اتار چڑھاؤ کی خبریں ہیں، اور انڈیا میں ان دنوں 2 کیسز پڑے اور بہت افسوس ہوا۔ غصہ اور نشہ کس طرح انسانوں کو برباد کر رہا ہے۔ جب انسان اپنے ہوش میں ہو تو غصے کو قابو کرنا اس کے بس میں ہوتا ہے، لیکن نشے میں انسان کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جو اس کے من میں آتا ہے بس وہ اس کے نتائج سوچے بغیر اس کو انجام دے دیتا ہے۔ جو 2 کیسز میں نے پچھلے دنوں انڈیا میں ہوتے ہوئے دیکھے، ایک شاد آباد کے ساحل نے ایسے انسان کا بے دردی سے قتل کر دیا کہ جس کو وہ بہت چاہنے کا دعویٰ کرتا تھا، اور کس بے دردی سے اس نے قتل کیا ہے فوٹیج دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ایسا کیس ہے جس میں قاتل کے مقتول سے محبت کے دعوے پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ صورت میں ایک باپ گھریلو لڑائی میں اپنی ہی بیٹی کو اسی بے دردی سے قتل کرتا ہے جس طرح ساحل نے ساکشی کا کیا تھا۔ ساکشی ساحل کے کیس میں تو آپ یہ محبت کے دعوے کو دھوکہ قرار دے سکتے ہیں، لیکن ایک باپ اسی بے دردی سے اپنی بیٹی کو مارتا ہے اور اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ 17 سے 25 وار کرتا ہے وہ چاقو سے۔ دوستوں، یہ دونوں نشے میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی حرکات ہیں۔ نشے نے حیوان سے بھی بدتر بنا دی ان دونوں کو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کسی قسم کی رعایت ملنی چاہیے، کیونکہ اگر نشے کی وجہ سے بھی ان لوگوں نے یہ جرم کیے ہیں تو نشہ بھی تو انہوں نے جان بوجھ کر ہی کیا تھا۔ خود کو اس حالات میں لے جانے والے بھی تو یہ خود ہی ہیں۔ نشہ آور چیزوں کا کھلے عام بیچا جانا نہایت مکروہ عمل ہے۔ ایون گورنمنٹ کو خود اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ نہ جانے ایسا کیوں سوچا جاتا ہے کہ اگر کرسچن ہے تو اس کو الکوہل بیچنے کا لائسنس دے دینا چاہیے، یا انڈیا میں تو جو مرضی الکوہل بیچنے کا لائسنس لے سکتا ہے۔ جو چیز آپ کے معاشرے میں صرف بگاڑ پیدا کر رہی ہے اس کو بیچنے کے لیے کسی مذہب کو اجازت، کسی کو پابندی، یہ کیا ڈرامہ ہے؟
کیا کرسچن پئیں گے تو بہکیں گے نہیں؟ کیا الکوہل اس پر اچھے اثرات مرتب کرے گی؟ ہر کنٹری میں الکوہل کو بیچنے پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ ویسے تو قانون کے بنانے اور اس کی پاسداری کے لیے گورنمنٹ کو ہی ذمہ دار مانتا ہوں۔ آپ ہر انسان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ خود سے ایک بہترین انسان بن کر معاشرے کو بہتر بنائے گا۔ اگر ایسا ہو تو قانون بنانے اور اس پر عمل کروانے کے لیے اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن تب بھی آپ لوگ کوشش کیجئے کہ خود کو امپروو کریں، روز اپنا محاسبہ کیجئے، اچھے برے کی تمیز پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ معاف کیجئے گا، بہت لمبا بھاشن ہو گیا۔ بس یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا کہ لوگوں کا اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے۔ پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔